سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ مثل الذین حملوا التوراة، مثال ان لوگوں کی جن پہ بوجھ ڈالا گیا تورات کا، ثم لم يحملوها، پھر اس کو وہ کما حقہ اٹھا نہ سکے، کمثل الحمار، گدھے کی سی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتے ایسی قوم کو جو ظالم ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ یہودیوں کے متعلق اور عمومی طور پہ ہم سب کے متعلق ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص کسی بھی بات کا علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال کیسی ہے۔ یہودیوں کو خاص اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ تھی، وہ علم کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، جس کو سادہ لفظوں میں کہنے کہ پڑھے لکھے جاہل تھے، یعنی جاننے کے باوجود عمل وہ کرنا جو اس تعلیم کے الٹ ہے۔ جس وقت فرعون غرق ہوا اور اس کی بادشاہت ختم ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے چلے، دریا سے پار ہونے کے بعد انہوں نے خود اللہ رب العالمین سے اور موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول دیے جائیں، کوئی کتابی شکل میں ہمارے پاس کوئی طریقہ کار ہو کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی، کوئی قانون ہو ہمارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، اللہ میری قوم اس طرح کوئی قانون مانگتی ہے، کوئی ضابطہ مانگتی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کوہ طور پہ آ جائیں، وہاں آپ اعتکاف کریں، پہلے 30 دن پھر 40 دن کا کہا، وہاں اللہ آپ کو ایک کتاب عطا فرما دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا اعتکاف پورا کیا، اللہ پاک نے یہ کتاب تورات لکھی ہوئی تختیوں میں ان کو عطا فرما دی، اور پھر حکم دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ اب یہ نہیں کہ تم نے خود مانگا ہے اور پھر اب اس سے پیچھے ہٹو، ایسا نہیں، اب اس کو تھامو اور مضبوطی کے ساتھ تھامو، یعنی اس پہ عمل درآمد کرو۔ یہاں تک کہ پھر یہودی اس پہ عمل درآمد کرنے میں حیل و حجت کرنے لگ گئے، پس و پیش کرنے لگ گئے۔
اللہ پاک نے ایک موقع پہ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، زمین سے پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے اوپر ایسے مسلط کر دیا جیسے کوئی صاحبان ہوتا ہے، پہاڑ اوپر کھڑا کر دیا، اور پھر کہا کہ بتاؤ اس کتاب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اب پہاڑ گرتا دیکھ کے یہ سب کہنے لگے جی بس اب عمل کریں گے، لیکن صورتحال پھر وہی کی وہی رہی، تورات کو بدلا، احکامات کو بدلا، پتہ بھی تھا کہ یہ حکم ایسے ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر تبدیلیاں کی۔ ایک موقع پہ مدینہ منورہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس پیش ہوا، ایک مقدمہ آیا، کسی یہودی مرد نے یہودی خاتون کے ساتھ زیادتی کر دی، زنا کر لیا، آپ کی بارگاہ میں کیس آیا کہ جی اس کا کیا حل کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اس کو اپنی کتاب سے اپنے علماء سے حل کروا لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا۔ آپ فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہاری شریعت، تمہارا قانون، تمہارا لا وہ مختلف ہے، تم وہاں فیصلہ کرواؤ، مفہوم عرض کرو۔ لیکن وہ مصر تھے کہ نہیں جی آپ ہی فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں تمہارا فیصلہ اپنے شریعت کے مطابق اور تمہاری شریعت کے مطابق کروں، جو میری شریعت میں ہے اور جو تمہاری شریعت میں ہے اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ تورات میں تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ تورات لے آؤ۔ تو وہ جو ان کے عالم تھے وہ تورات لے کر آئے اور انہوں نے ان کو کچھ پیسے ویسے لگا دیے۔ اب وہ آپ کے سامنے لا کے تورات پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ جہاں یہ حکم لکھا ہوا تھا وہاں اپنا انگوٹھا رکھ دیں، وہاں نہ پڑھیں، اس سے پیچھے پڑھے، اس سے آگے پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے۔ آپ پریشان بھی، یہ کتاب میں نے جو فیصلہ کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ تو کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے اس کو ایک گھونسا مار کے کہا کہ اس انگوٹھے کو یہاں سے ہٹاؤ اور یہاں پڑھو کیا لکھا ہوا۔ پھر وہاں پڑھا تو وہاں یہی حکم لکھا ہوا تھا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے۔ یعنی یہ صورتحال تو ان کی تھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اپنی مرضی کے لیے وہ اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اس لیے ان کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا بوجھ اٹھوایا گیا، جن پہ تورات اللہ پاک نے لاد دی۔ خود انہوں نے کہا تھا ہمیں تورات دو، ہمیں قانون، تورات کا معنی لا ہے، قانون ہے، ہمیں کوئی قانون دو، ہمیں کوئی ضابطہ دو۔ اللہ فرماتے ہم نے پھر ان کو ضابطہ دیا، لیکن ثم لم يحملوها، خود مانگ کر لے کر پھر وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، پھر اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ ہمیں سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ پاک نے دعا کیا سکھائی؟ یوں دعا کیا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس بوجھ کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ بوجھ آپ نے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، یعنی دعوے نہ کیا کرو کہ جناب ہم بڑے جنگجو، ہم بڑے بہادر، ہم بڑے صبر والے،
ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بس یہ کہا کرو کہ اللہ عافیت فرمائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو اس لیے ان یہودیوں نے خود کہا کہ جی ہمیں دی جائے تورات، لا قانون دیا جائے، ہم عمل کریں گے، لیکن نہیں کر سکے، نہیں اٹھا سکے، بلکہ دنیاوی لالچ میں، اغراض فاسدہ کی وجہ سے انہوں نے اس تورات کو بھی بدل دیا۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں تورات کہیں بھی اپنی اصلی شکل اور حالت میں موجود نہیں۔ کنہوں نے بگاڑا اس کو؟ انہی ماننے والوں نے بگاڑ دیا۔ اللہ فرماتے ثم لم يحملوها، پھر وہ اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو ان کی مثال کیسے؟ فرمایا کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ اس گدھے کی مانند ہیں جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اسفار صفر کی جمع ہے، اور صفر کہتے ہیں بڑی کتاب، سین کے ساتھ صفر بڑی کتاب کو کہا جاتا۔ تو جیسے کسی گدھے پہ بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ گدھا جو ہے وہ عالم نہیں کہلاتا۔ بڑی بڑی کتابیں اس میں طب کی ڈال دی جائیں تو اس کو ڈاکٹر گدھا نہیں کہیں گے۔ سائنس کی بڑی بڑی کتابیں اس پہ لاد دی جائیں تو اس کو سائنسدان گدھا نہیں کہیں گے۔ علم کی بڑی بڑی کتابیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں کسی گدھے کے اوپر لاد دی جائیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گدھا شیخ الحدیث بن گیا، وہ پھر بھی گدھے کا گدھا ہی ہے۔ تو گویا اللہ پاک فرماتے کہ جو شخص علم رکھتے ہوئے عمل نہ کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ بات بظاہر تو یہودیوں کو مخاطب کر کے کہی گئی، تورات والوں کا ذکر کیا گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ میرے آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے۔ آج کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے، لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اب جو جاننے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا یہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح کہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا؟ علم تو ہے، عمل نہیں کر رہا۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملاوٹ کرنا گناہ ہے؟ آج کون نہیں جانتا کہ کم تولنا گناہ ہے؟ آج کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے؟ آج کس کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کا حق رکھنا بہت سخت ظلم ہے؟ لیکن علم کے باوجود جو عمل نہیں کر رہا، تو اس کی مثال تو ایسے ہی کہ جیسے گدھے نے بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو یہ نیت اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ نے علم دیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ ہاں انسان ہیں، کمزوریاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ معاملہ خراب پتہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے گناہوں کی حجتیں پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی ایک تو بدعملی ہے، عمل نہیں کر رہا، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اوپر سے پھر اس کی حجتیں بیان کرنا شروع کرتا ہے، جی نہیں جی میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ۔ اپنا آپ نہیں بدلنا کہ جناب ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو قرآن کے مطابق کر لیں، بلکہ کیا کہا جاتا ہے جی آج سود کے بغیر کام نہیں چلتا، لہذا قرآن کو کچھ تھوڑا سا بدل کے اس کا جواز نکال۔ یہ تو انہی یہودیوں کی طرح ہو گیا ماں۔ یہ تو اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی احکامات کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمارے رویے ہیں، عقائد ہمارے بگڑ گئے، عبادات ہماری بگڑ گئی، معاملات ہمارے بگڑ گئے، دین کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا،
بلکہ اب تو مسجدوں میں بھی اپنی مرضی کا دین آ گیا، اپنی مرضی کا دین آ گیا۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ تو قرآن کو بدل دینے والی بات ہے، ہر ایک اپنا دین الگ بنا کے بیٹھا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے یہ مثال دے کے بتا دیا کہ جو شخص قرآن و سنت کا علم ہونے کے باوجود، وحی الہی کا علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل کی بجائے اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ گدھا، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں۔ کافروں کی ایک مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ یہاں بیان فرمائی، ایک جگہ مثال کافروں کی کتے کے ساتھ بیان فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ۔ ان کی مثال کتے جیسی مثال۔ ایک جگہ اللہ پاک نے ان کی مثال بیان کی جانوروں کے ساتھ، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ کافر لوگ، بے ایمان لوگ، دین کو بدلنے والے لوگ، فرمایا کہ یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بدعملی ہو جائے توبہ استغفار کرنا، اس کی حجتیں پیش نہ کریں، جواز تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس کا کہیں سے مسئلہ مل جائے۔ اللہ پاک فرماتے بئس مثل القوم، ایسی قوم کی مثال بڑی بری مثال ہے، الذین کذبوا بآیات اللہ، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے۔ اللہ کی آیات تو اٹل ہے، اللہ کی آیات تو پائیدار ہے، ایک جگہ پہ قائم ہے، ان میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی انسان اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق دین کو موم کی گڑیا سمجھ کر بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے یہ میری آیتوں کو جھٹلا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح دین نہیں اتار سکا، اب یہ اپنی سمجھ کے مطابق صحیح دین بنائے گا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جدید تعلیم یافتہ، بظاہر کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھے، ٹی ویوں پہ، سکرینوں پہ آپ سنتے ان کے بیانات کو، سامنے کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے، لیکن وہ قرآن و سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے۔ دینی تعلیم کے نام پہ قرآن و سنت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے، ان میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں یہ کذبوا بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ صحیح دین نہیں اتار سکا، ہم صحیح دین بنائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور یہ یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے دین کی جس بات کا علم حاصل ہو جائے اس پہ کوشش کیا کریں کہ ہم فوراً عمل کریں، وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ ہاں عملی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ توبہ استغفار کر لیں، یہ نہ کہیں کہ جی نہیں جی یہ ہو نہیں سکتا، جی ایسا ہے نہیں، جی اپنے کوڑوں ہی لگے ہوئے، جی یہ دین ایسا نہیں ہے، جی سخت نہیں ہے دین، ایسے جملے آپ اکثر آج سنتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن سے دین کو بنانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ جو ماہر علماء کرام، دیندار مقتدر علماء کرام، ان سے تعلق رکھیں، ان سے اپنے مسائل سیکھیں، قرآن و سنت کے مطابق اس کا حل تلاش کریں، اور اس کے مطابق جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا